السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایک طرف پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، کے پی کے اندر آپریشن جاری ہے، بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایران کی پر امریکی حملے کی صورت میں خطرات منڈلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 8 فروری کی کال بھی پی ٹی آئی کی طرف سے دی جا چکی ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر کتنی شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ملکی سطح کے اوپر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیا ایک نئے سی او ڈی کی ضرورت ہے یا نئے مکالمے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا جا سکے، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے اگر پاکستان سیاسی طور پر مستحکم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں کیا شکل بننے جا رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے صوبوں کی جو ڈسکشن ہے یہ کتنی ضروری ہے، اور 28ویں ترمیم کی بازگشت ابھی سے سنائی دینے لگی ہے، اس میں کیا صداقت ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ نواب سردار غوث بخش بارزئی، ایکس وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی رسپیکٹ کی بات ہے کہ یہ سیاستدانوں میں سے چند ان لوگوں میں سے ہیں جو وزاداری، رواداری سیاست کے اندر موجود ہے، یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور جنہوں نے بڑی شفاف سیاست کی ہے ہمیشہ۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان عارف عباسی صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، بریگیڈیئر فاروق حمید ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی صورتحال کیا ہے۔ نواب صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا ضروری ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک ڈائلاگ ہو، نواز شریف صاحب اس میں کوئی رول پلے کریں، عمران خان کچھ جیل کے اندر بیٹھے ہیں وہ 1 سٹیپ پیچھے جائیں، اور پاکستان کے ادارے اور سیاسی جماعتوں کی جو ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے اس سے پاکستان کو نکالا جا سکے؟ آپ کی بڑی مہربانی جی، آپ نے مجھے بلایا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی ضرورت آج ہے ملک میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی، کیونکہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہم چھوٹے تھے اس وقت سے دیکھتے ہوئے آ رہے، اب تک یہ حالت ہو گئی ہے، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جب بھی حکومت آ جاتی ہے وہ اپنے مرضی کے کام کرتی ہے، لیکن وہ لیول نہیں کرتی کہ بھائی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں۔ معاملہ پولیٹیکل ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اور آ جاتی ہیں۔ اب یہ کہ جتنی بھی یہ معاملہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہماری پولیٹکس ٹھیک ہو جائے، اس میں کوئی اپڈیٹ ایسی آ جائے جس میں کہیں کہ نہیں جو کچھ آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے۔ جی، یہ پولیٹکس کیسے ٹھیک ہو جائے جب سیاست فل ٹائم سیاست اور بزنس ہوگی اور مافیا سٹائل میں ہوگی اور پرائیویٹ لمیٹڈ طرز پہ کمپنیاں بن جائیں گی پارٹی سے، تو پھر سیاست ٹھیک کیسے ہوگی؟ اب تو آپ جیسے لوگ تو ویسے ہی سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور باقی جن کے رحم و کرم پہ سیاست آپ نے چھوڑ دی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ذوالفقار صاح، میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی، حالات اس قسم کے نہیں ہیں، تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سیاستدانوں کو ہی چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں۔ جی، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ یہ جتنا بھی فیلیور ہے نا ہمارا، یہ پولیٹیکل فیلیور ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا فیلیور ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہتی، الیکشنز دیکھیں اس ملک میں غم ہے بہت بڑا کہ کب الیکشنز میں دھاندلی ہے، ہارنے والا کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے اور جیتنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک جیتا ہوں۔ جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے پاکستان میں، جی، ایک طرف پاپولر پارٹی ہے، دوسری طرف مضبوط ادارہ ہے، ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، پاکستان کو اس سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں جی، ایسا ہوتا ہے کہ ملٹری طاقتور ادارہ ہے، ہر ملک کی ملٹری اس ملک کے ایک بقا کی ضامن ہوتی ہے، عوام بھی ہوتی ہے، لیکن ملٹری ضروری ہے جی، اور ہماری ملٹری نے ٹائم اینڈ اگین پروو کیا ہے، ابھی تازہ ہی پروو کر دیا۔ لیکن ایک اور بدقسمتی بھی رہی ہے اس ہمارے ملک کی، چیکرڈ ہسٹری ہے پولیٹیکل جس میں ملٹری کا رول رہا ہے جو کہ اس میں آئی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملٹری مائٹ بہت ضروری ہے، اگر ملٹری مائٹ نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا، لیکن پھر پولیٹیکل انسائٹ بھی، پبلک کی سپورٹ اور پبلک کا ساتھ کھڑے ہونا بھی تو بہت ضروری ہے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ملٹری کے ساتھ پھر پولیٹیکل انسائٹ بھی ہونی چاہیے، سیاستدانوں میں بھی انسائٹ ہونے چاہیے۔ جی، حضوری کر کے معاملات یہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ اب ہم نے جو بات کرنی ہے تعریف کر کے
اس کے بعد پھر ہم نے اپنا کام نکالنا ہے. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں ہم سیم پیج کے اوپر ہیں, وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. ابھی پہلی دفعہ کسی ملک کے آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے ڈیووس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم کے اندر بھی پرائم منسٹر نے بڑی خوشی سے فیلڈ مارشل کو ساتھ رکھا ہے. اس سے زیادہ آئیڈیل ریلیشن کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آئیڈیل ریلیشن ان کے لیے ذاتی طور پہ تو ہے, لیکن ملک کے لیے, قوم کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے یہ سچویشن بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا. آپ دیکھ رہے ہیں جی, وہ تو بڑے امپریس ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا کمال آدمی ہے شہباز شریف. اگر ٹرمپ کا امپریس ہونا اگر کنفرم کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ٹرمپ سے تو میں امپریس بالکل نہیں ہوں, حالانکہ میرا اس سے کوئی وہ تعلق بھی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے پرائم منسٹر ہوں گے اگر میں ان کو اس وقت اچھا سمجھوں گا جب وہ بلوچستان کے حالات ٹھیک کر دیں گے, پاکستان کے حالات ٹھیک کر دیں گے, پھر تو ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے, کر کیا رہے ہیں جناب, ٹھیک کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ چلو سردار صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کون سا کو پرائم منسٹر ٹھیک کر سکتا ہے, یا پرائم منسٹر کی کبھی ڈومین میں وہ آتے بھی ہیں یا نہیں, اس پہ یقینی طور پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, اندرونی اور بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, یعنی ہماری سرحدوں کے اوپر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کا سامنا ہے, یہ کتنا ضروری ہے کہ پولیٹیکلی استحکام ہو پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار احمد بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. دیکھیں جی, ہم تو کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسلیشن نہیں ہوگی, یہ تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے مل کے نہیں بیٹھیں گی, اسپیشلی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, تو اس وقت تک یہاں پہ اور پولرائزیشن ختم نہیں ہوتی تو پاکستان میں کسی قسم کا استحکام نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک کس کے ساتھ پی ٹی آئی اکٹھی ہو, نون لیگ کے ساتھ؟ نہیں جی, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے اپنا تعلقات جو ہے وہ نارملائز ہونے چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہونی چاہیے, جو کہ نارملی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معاملات چلانے کے لیے بالکل اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہو, آن پیج ون پیج ہو. دیکھیں نا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کیا نہیں ون پیج پہ نہیں تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ون پیج تو ایک نہیں رہنا نا, یا پی ٹی آئی رہے گی یا نون لیگ رہے گی, دونوں ون پیج تو نہیں ہو سکتے. پھر دو پیج کہاں سے بنیں گے؟ وہ ایک پیج پہ تو ایک وقت ایک ہی شیئر رہ سکتا ہے. نہیں جی, تمام کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اگر پاکستان کو آپ اکنامک چیلنجز سے نکالنا چاہتے ہیں, پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز سے نکالنا چاہتے ہیں, معیشت کے مسائل ہیں, انٹرنل یہ دہشت گردی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ تمام ضروری ہے کہ عوام جو ہے وہ مسلح فوج کے ساتھ بالکل کھڑے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. جب تک قومی اپنا یونٹی اس طرح ڈسپلے نہیں کی جائے گی, اس وقت تک یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا بڑا مشکل ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نیشنل یونٹی از دا نیڈ آف دی آور. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے, خاص کر میں ان کے بانی جو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, کہ بھائی آپ کو کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. آپ کی یہ جو ہارڈ لائن پوزیشن ہے اس سے پاکستان اور آپ کی جو پارٹی جو لیڈر اپنا جن کا جو رول کر رہی ہے کے میں, ان کی گورنمنٹ ہے, میجورٹی گورنمنٹ ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو لہذا ان کی آپ کی وجہ سے ان کی بھی محاذرائی جو ہے وہ چل رہی ہے 3 سال سے with the establishment and of course with the federal government. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ تو پاکستان کے دشمنوں کو ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, not much is lost. دیکھیں یہ لوگ اس بات پہ برگیڈ صاحب, پاکستان کے دشمن کون ہے؟ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا فائدہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہو رہا ہے, وہ دشمن تھوڑے ہیں پاکستان. بالکل, یہ تو پرابلم ہے. یہ باقی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ تو فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہ تو میں I hope I'm wrong کہ وہ یہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ محاذرائی جاری رہے, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے.
تو لہذا پاکستان کی سوچنا چاہیے یہ جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں ان کو بھی کچھ اچھے انہوں نے سی بی ایم کی ہیں. بالکل ٹھیک. وہ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن, نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن, بھائی اور سی بی ایم لے کے آئے. یہ جو خواتین پرزنرز ہیں ان کو جو ایجڈ ہے یا ینگ ہے جو ان کو بھی چھوڑے, وہ سی بی ایم لے کے تاکہ ایک فضا جو ہے پولرائزیشن کی کم ہو. ابھی یہاں ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ کے پی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا, اور جناب تیاری ہو رہی ہے 8 فروری کی. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح تو ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوگی. اور آپ دیکھیں نا کل میں نے کیا ویڈیو دیکھی ہے کہ جی پاکستان کے سب سے بڑی ہم نے دیکھی ہے یہ جو امیگریشن کی لائن ایٹ دی ایئرپورٹ. بھائی لوگ جو ہے پھر پریشان ہوتے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں اور ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ادھر تو جابز نہیں ہے, یہاں معیشت ڈاؤن ہے وغیرہ وغیرہ, لالسنس ہے. تو دس از ناٹ گڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ بانی پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹیں, فلیکسیبلٹی شو کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی راستہ نکل سکے. عارف عباسی صاحب, جس طرح برگیڈ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 1 سٹیپ پیچھے آنا چاہیے اور آپ کی پارٹی کو تھوڑی فلیکسیبل ہونا چاہیے. اب 8 فروری آپ نے دوبارہ کمپین سٹارٹ کر دی ہے, اداروں پہ بیشنگ چل رہی ہے, سوشل میڈیا آپ کا دن رات لگا ہوا ہے. اس طرح کوئی صورت تو نہیں بنے گی, کوئی سپیس تو نہیں ملے گی, کوئی راستہ نہیں نکلے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح لڑائی کی کیفیت میں, جیسے آپ کی پارٹی کہتی ہے جی مزاحمت سے مفاہمت نکلے گی, کیسے نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کی جانے کا, متحد رکھنے کا, اور تمام مسائل کا حل صرف سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن میں ہے. یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت بڑی مشکل سے ایک متفقہ آئین دیا, جس کا اگرچہ ہم نے حلیہ بگاڑ دیا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب آئین کو مقدس جانے, سپریم جانے اور آئین کے مطابق چلے. اب جب آپ کے آئین میں ایک غیر نمائندہ اسمبلی, ایک ایسی اسمبلی جس کو دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے پاکستان کے عوام کی, ایک ایسا متفقہ آئین جو بہت مشکل سے بنا, اور اس آئین کے ساتھ ایک ایسی اسمبلی نے چھیڑ چھاڑ کر کے 27ویں طرح لا کے اس آئین کا بیڑا غرق کر دیا. It is not showing the will of the peoples of Pakistan. نہیں عباسی صاحب, جس اسمبلی کو آپ غیر نمائندہ کہہ رہے ہیں, ایک بالکل لیجٹیمیٹ کہہ رہے ہیں, اسی اسمبلی کا ترلے منتیں کر کے آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, اسی اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں, اسی اسمبلی سے مراد لیتے ہیں, یا تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں نا. اسمبلی کوئی بھی ہو, اپوزیشن لیڈر کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے. دنیا میں کئی ایسے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن لیڈر اپنی مرضی کا لگائے, کانسٹیٹیوشن لیڈر نہ لگائے, چاہے وہ ایوان بالا ہو یا ایوان زمین ہو. اسمبلی تو لیجٹیمیٹ ہو گئی نا. ایسا ملک ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں, آپ خواتین کی نشستیں بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. آئین سے ہٹ کے کہاں لکھا خواتین کی نشستیں جو کہ اس ریشو سے جس پارٹی کو ووٹ پڑے ہیں اس طرح ملنی چاہیے. آپ نے اٹھ کے ریونیو کی طرف بانٹ دی, از اٹ کانسٹیٹیوشنل؟ پھر آپ نے جس طرح الیکشن کمیشن کو سال ہو گیا بیٹھا ہے, کیوں نہیں بدلی کر رہے؟ جو سپریم کورٹ کے جس طرح آئینی عدالت بنی ہے, از اٹ یہ کیا پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں جب تک پرسنل اسپیسیفک فیصلے ہوں, چاہے کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں, اس وقت صاحب ساری باتیں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ نہیں کی, روز کرتے ہیں رول آف لا کی, ہم بھی بات کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے. بٹ رول آف لا یہ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے, عدالتیں ریلیف دے سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پی ٹی آئی پولیٹیکل ابھی کل اسلام آباد میں کیا ہوا 2 وکیلوں کے ساتھ؟ نہیں, آپ پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن ماننے پھر آگے چلیں گے. اچھا, پولیٹیکل سپیس جو پی ٹی آئی کی کھوئی جا چکی ہے, جو سرنڈر ہو چکی ہے, وہ واپس لینے کے لیے کوئی آپ اسٹریٹجی رکھتے ہیں یا اسی طرح لڑائی کرنی ہے ساری زندگی؟ نہیں, لڑائی نہیں کرنی. ذوالفقار صاحب ایک بات سنیں, اس ملک کے مالک کون ہے؟ پاکستان کے عوام. اب پاکستان کے عوام کا فیصلہ جب آپ نہیں مانیں گے تو پھر کون سا راستہ آگے جانے کا؟
یہ تو ہے نا کہ اس ملک کے مالک نہ بیوروکریسی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ سیاستدان ہے. اس ملک کے مالک پاکستان کے عوام ہے، اور ملک کو گورن کرنا ود دا پیپلز آف پاکستان، ود دا ول آف پیپل آف پاکستان. کیا طریقہ ہے؟ صاف شفاف الیکشن. آپ ایمانداری سے بتائیں. ابھی تو اس کے یورپی یونین کی بھی وہ آ گئی ہے رپورٹ. کیا یہ ہے ہمارے الیکشن یہ جو ہے 2024 کی، کیا یہ دیانتداری سے ہوئے ہیں، ایمانداری سے ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں؟ کیا ول آف دا پیپل ریپرزینٹ کر رہی ہے اسمبلی میں؟ اگر ایسا نہیں ہے، ہر چیز چور بازاری سے ہونی ہے، طاقت سے ہونی ہے، دھوکے سے ہونی ہے، تو پھر آپ کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ بالکل ٹھیک. یا تو آپ کانسٹیٹیوشن کو مانیں یا آپ ڈنڈے کو مانیں. ایک دونوں چیزیں کٹی نہیں چل سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. نون لیگ کے رہنما وحید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے وحید ارائیں صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں کیا موقف رکھتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے جی اسمبلی لیجٹیمیٹ ہی نہیں ہے، جعلی اسمبلیاں ہیں اور غیر نمائندہ اسمبلیاں ہیں، تو کیا وہ غیر نمائندہ اسمبلیوں کے اندر نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے؟ جی وحید ارائیں صاحب. جی بہت شکریہ. میں اپنے بھائی کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا. یہی جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ 18 کی اسمبلی میں ہم کرتے تھے. اس وقت جسٹیفیکیشن تھی، اس وقت رول آف لا تھا، اس وقت پاکستان دستور کے مطابق اور آئین کے مطابق چل رہا تھا. یہ تو پسند ناپسند پہ بات آ گئی نا. جو بھی عدالتیں بنی ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کورٹ نے کیے ہیں. اگر نواز شریف کے خلاف کورٹ فیصلہ کرے تو وہ کورٹ ٹھیک ہے. اگر ان کے خلاف، ان کی سیٹوں کے خلاف، ان کے قائد کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ غلط ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. ملک چلانے کے لیے کوئی رولز، کوئی بزنس، کوئی دستور کے اوپر چلا کرتے ہیں. اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں ہوتے. بہت ساری شکایت ان کی جائز بھی ہوں گی، بہت ساری ناجائز بھی ہوں گی، لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس اسمبلی میں جب یہ 18 میں ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا. میں نے خود 18 میں الیکشن لڑا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ بات بڑی دور نکل جائے گی اب ان باتوں کو. اب تو ساری چیزیں بھلا کر اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے آگے چلنا چاہیے. میں اپنے بھائی کو مشورہ دوں گا، زیادہ جتنی بھی لڑائی ہو نا، آخر کار اس کا اینڈ جو ہے نا صلح ہوتی ہے، وہ ٹیبل ہوتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. راستہ نکالے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، اس دستور کو فالو کرتے ہوئے تو راستہ نکالے کہ یہ اسمبلی کی عزت و توقیر بھی رہے، یہ بھی سیف ہو اور ملک آگے چلے. جی بالکل ٹھیک. نواب صاحب، آپ کے والد صاحب بھی چیف منسٹر رہے، آپ خود بھی چیف منسٹر رہے، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. آپ سمجھتے ہیں اپنے بڑے کرائسس دیکھے، بڑے برے حالات دیکھے، ہر طرح کی سیاست دیکھی، موجودہ جس سچویشن کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کوئی نیشنل لیول پہ یعنی اس حد تک کرائسس ہے کہ ملک کا کوئی بڑا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو سب کو بٹھا کے ان کو کہے کہ یہاں بیٹھے اور بیٹھ کے ان کی بات کرے، کوئی جرگہ کرے، کوئی پنچایت کرے، کوئی سب کو بٹھا لے. آپ کو کیا سلوشن نظر آتا ہے؟ دیکھیے ذوالفقار راج صاحب، بہت آسان کام ہے، بہت مشکل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ول ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک کو اب سیدھے راستے پہ چلانا ہے. سیاسی بے راہ روی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ نظریاتی طور پہ نہیں بیٹھے. یا تو آپ کا نظریہ ملتا ہے تو آپ ساری زندگی اس ایک پارٹی میں ہی رہتے ہیں. یہاں پہ نظریہ یہ ہے کہ کرسی، فائدے، ٹرانسفر پوسٹنگ، نوکریاں، یہ کرنا وہ کرنا، اور سیاسی جس کو کیا کہ قبضہ گیری ہے کہ ہم نے قبضہ رکھنا ہے کمپلیٹ. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں سمجھتی کہ ہم نے عوام کو کیا فائدہ دینا ہے. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو رول پلے کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں جی، کیونکہ میں نے ان سے 2013 میں کہا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق بڑے صوبے سے ہے، پنجاب سے ہے، آپ کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ ملک کو سیدھا کر سکتے ہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان کو ملنے جانا چاہیے ڈیرہ جی؟ یقیناً جی، یقیناً بڑے کا دل بڑا ہونا چاہیے. ابھی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے گپ شپ بھی کرنی ہے، مذاکرات بھی کرنے ہیں اور ان کو تکلیف بھی دینی ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جو ہے نا
आटा भी गूंदना है, हिलते भी रहना है, लेकिन आप काम कर सकते हैं और क्या कोई करें? नहीं कर सकता जी। करें ना जी, आप बताएं ना क्या करें वो। देखिए जी, इमरान ने जो भी खराबियां की हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो इसको जाने बगैर हम कहते हैं कि कम से कम बड़ा दिल करे, बड़े का दिल बड़ा होता है। जो हुक्मरान होता है उनके साथ जो हुआ है वही इमरान खान के साथ भी होना चाहिए। कम से कम क्या कहते हैं उसको, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है दरमियान में, उसको ख़त्म करके, उनको ख़त्म करके कि उनकी मुलाकात को तो छोड़ दें, वकीलों को छोड़ें उनसे मिलने के लिए, उनके अजीज़ों को मिलने के लिए छोड़ दें, तो काफ़ी। देखें ना, हमारे यहाँ जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और उसमें सच्चाई भी है और कुछ हकीकतें भी अब नज़र आने लगी हैं। आम आवाम को भी अगर जितना भी आगे ले जाएंगे इस मामले को, वो फ़ायदा किसी का नहीं होगा, ना मियाँ साहब का फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान का होगा, ना ही सियासी पार्टियों का होगा। इनको चाहिए कि आपस में मिल बैठे, और दूसरी पार्टियों को भी जो हुक्मरानी के अंदर उतना उनका रेशो नहीं रहा, तो वो उनको भी लोगों को चाहिए कि कहें कि जनाब आइए इस मामले को ठीक करते हैं। वो अखाड़ा जिसमें हमने कबड्डी खेलनी है, जहाँ पहलवानी करनी है, उस अखाड़े को ठीक कर दें ताकि आइंदा के लिए मुकाबले अच्छे रहें। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को रोल ऐसा प्ले करें तो इमरान खान साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब आ सकता है? यकीनन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल आ सकता है। दरमियान में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब अपना दिल बड़ा करें और उसके बाद फिर पीटीआई वाले जो हैं, यकीनन वो भी कहीं ना कहीं जाके उनके साथ बैठेंगे। अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं जी, इमरान खान कुछ कहता है तो वो उस पर टोक, और क्या कहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उसको इंटिमिडेट करते हैं उनको। अब एक बंदे को आप जानते हैं कि वो इंटिमिडेट जल्दी होता है, तो आप इंटिमिडेट ना करें, आप ज़रा सेरीन माहौल में गपशप करें, सियासी और क्या कहते हैं उसको सोशल, हर तरह से। मुल्क बहुत तकलीफ़ों में है, बहुत ज़्यादा जी। यहाँ पे हर आदमी अपनी वो देता है, क्या राय देता है, लेकिन ये है कि राय के साथ साथ वो कहता है कि नहीं, अब यहाँ रहना मुश्किल है, अब ये मुल्क ऐसा, ये मुल्क वैसा। अच्छा, बलूचिस्तान की सूरत हाल ओवरऑल क्या है? कोई तसल्ली बख्श है? कोई हालात बेहतर हुए? नहीं जी, वहाँ पे तो इतनी ख़ास नहीं है जी। ये एक परफोर्स अगर कहें तो फिर तो ठीक है, वरना बलूचिस्तान में भी यही हालात है जो पाकिस्तान में है, बल्कि उससे ज़्यादा। वहाँ पे भी जो कुछ देना चाहिए वो नहीं दिया गया। अवाम को उन्होंने टारगेट की नहीं। अच्छा नवाब साहब, एक तासर है कि जो पैसा जाता है बलूचिस्तान में वो सारा सरदार खा जाते हैं, आप जैसे बड़े बड़े नवाब खा जाते हैं। आपका तो मैंने बीच में डाल दिया है, आप तो खाने वालों में नहीं है जी जी। वो सारे पैसे आप सरदार खा जाते हैं, आवाम तक पहुंचते नहीं है। तो इसका देखें ना, वहाँ पे ना डेवलपमेंट होती है, ना सड़कें बनती है, सीधा सीधा बजट जाता है और बांट लिया जाता है। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, बिल्कुल आप वाली बात बिल्कुल सही है। मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं छोटी सी बात कहूँगा कि मेरे वाले पहले स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के, उसके बाद 2 बार स्पीकर भी रहे हैं, 2 बार वज़ीर आला, गवर्नर भी, और उसके बाद फिर मैं रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ, और मेरी ख़ानदानी तारीख़ बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी है। मैं कोयटा में, जो कि हमारा सूबा है, आपके वाले साहब ने तो पाकिस्तान को वोट भी दिया था। मेरे दादा ने जी, मेरे दादा उनके वाले ने जी। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कोयटा में घर नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ कोयटा में, वो भी इस साल लिया है, पहले अब सिब्बी में ही रहता था। तो सुना है बड़े नवाबों की गुर्बत दूर हो गई है, बड़ा पैसा कमा लिया उन्होंने। अब तो वहाँ पे नवाबों को तो छोड़ दें आप जी, नवाबों को तो चाहिए कि अपने पीछे देखें कि पिछले बाप दादा ने क्या किया उनके। अब तो जो भी आ गया कुर्सी पे पहुँच गया, असेंबली में घुसा, फुल टाइम सियासत बतौर बिजनेस हो रही। तो आपसे सूबों की भी बात करनी है।